بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف دعوتیں اور پروگرام اور مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں اس موقع پہ برادری والوں کو بلانا، دوست احباب کو بلانا، یہ ایک ہمارا معاشرتی رواج ہے اور یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دعوتوں کے اندر چند امور اگر ملحوظ نظر رکھے جائیں تو وہ دعوت انشاءاللہ بابرکت ثابت ہوگی۔ پہلی جو چیز ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعوت یا پروگرام کیا جائے تو اس دعوت میں حتی الامکان اور اپنی قدرت کے مطابق غریب لوگوں کو لازمی مدعو کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت انتہائی بری ہے جس کے اندر امیر لوگ تو شریک ہوں لیکن غریب لوگوں کو اس کے اندر نہ دعوت دی جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دعوت کرنے والا اپنی حلال آمدنی سے دعوت کرے، حرام لقمے سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لقمے کی پرورش حرام مال سے ہو تو وہ جہنم میں ڈالے جانے کے زیادہ مناسب ہے۔ تو لہٰذا حرام مال سے، مشتبہ مال سے، مشکوک مال سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جب دعوت کی جائے تو دعوت کے اندر جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، نیک کردار اور نیک سیرت لوگ ہیں، نمازی حاجی صاحبان، ان کو بھی دعوت کے اندر مدعو کیا جائے بوجہ ان کی نیکی کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا ہمیشہ متقی اور نیک لوگ کھائیں، تو اس کا بھی لازمی خیال رکھا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ دعوت کے اندر خاندان اور برادری کے تقریباً حتی الامکان سارے افراد کو دعوت دینے کی کوشش کی جائے، یعنی جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ انہوں نے بلایا ہے تو ہم نے نہیں بلانا ہے اور اگر انہوں نے نہیں بلانا تو ہم نے نہیں بلانا، یہ نہ کیا جائے، بلکہ عمومی طور پہ ہر ایک کو اس کے اندر شریک کیا جائے۔ چونکہ یہ دعوت دراصل ہبہ اور ہدیہ ہے تو یہ دیا جائے کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، کہ باہم آپس میں ہدیے دیا کرو، دعوتیں کیا کرو، اس سے آپس کی جو محبت ہے، پیار ہے، وہ بڑھتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ جب دعوت کی جائے تو پھر دعوت کو گناہوں سے بھی پاکیزہ کیا جائے۔ گناہ کی محفل اور مجلس، گانے کی محفل اور مجلس، اختلاط مرد و عورت کا، اس کے علاوہ ناجائز فوٹوز اور کیمرہ، اس کے استعمال سے بچا جائے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری جو دعوتیں عموماً گناہوں کی وجہ سے بیکار ہو جاتی ہیں تو بجائے ثواب کے الٹا ہمیں گناہ ملتا ہے، تو اس لحاظ سے گناہ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ جب ہم دعوت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی قسم کا جرمانہ یا پیسہ نہ وصول کیا جائے کہ کل کو پھر وہ ادا کرنا پڑے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے دے جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے دعوت کرنا اور پھر ان سے وصول کرنا اور نہ دینے کی صورت میں ملامت کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے اور یہ سودی معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو لہٰذا مختلف جو ہم فنکشنز کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا قدم ہے، عقیقے کا پروگرام ہو، شادی کا پروگرام ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی اور موقع کا منگنی کی دعوت ہو یا کسی اور موقع پہ دعوت ہم کرتے ہیں دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، تو ان چیزوں کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعوت اسلامی بھی ہوگی، معاشرتی بھی ہوگی، اخلاقی بھی ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ثواب پر مشتمل ہوگی۔ امید ہے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔